بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ اولیٰ کی فصل سادس میں ہے۔ چھٹی فصل میں ہماری بحث ہے اور اس فصل کے اندر چند مطالب مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت میں علامہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ یہ مطالب ملا صدرہ کے آثار میں بھی موجود ہیں اور تقریباً اسی بیان کے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وجود کا تمیز اور امتیاز کیسے حاصل ہوتا ہے۔ عرض ہوا کہ تین جہتوں میں سے کسی ایک جہت کے ذریعے سے آپ وجود کو اس کے اغیار سے تمیز دے سکتے ہیں۔ ایک بنفس ذات وجود امتیاز پیدا کرتی ہے حقیقت وجود عدم سے، سفسطے سے۔ دوسرا تمیز خود مراتب وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر مرتبہ دوسرے مرتبے سے جدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا تمیز ماہیات کے ذریعے سے کہ ماہیات ہر مرتبے سے ہم انتزاع کرتے ہیں، پھر کیونکہ ہر ماہیت دوسری ماہیت سے جدا ہے لہٰذا ہر مرتبہ وجودی کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرحوم علامہ نے یہاں پر ایک اور مطلب بیان کیا کہ وجود اور ماہیت کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ان کا کون سا رشتہ ہے۔ تو عرض ہوا کہ وجود اور ماہیت کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عروض مقولی والا نہیں ہے۔ عروض مقولی یعنی وہ عروض کہ جہاں پر ایک عرضی کو آپ موضوع پر حمل کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں الجسم ابیض، کہ یہ عروض مقولی کہلاتا ہے۔ عروض مقولی میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے معروض متحقق ہو تعین کہ آپ اس امر عرضی کو اس معروض پر عارض کریں، لیکن وجود اور ماہیت کے درمیان جو عروض ہے، آپ جب وجود کو ماہیت پر عارض کرتے ہیں، حمل کرتے ہیں، یعنی الانسان موجود، تو یہاں پر یہ عروض مقولی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر در حقیقت دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک شے کو دوسری شے کے لیے آپ ثابت کرتے ہو، بلکہ یہاں پر در حقیقت وہی ثبوت الشیء ہے، ثبوت الماہیت ہے، کیونکہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے عنوان سے متن واقع کو وجود تشکیل دیتا ہے اور اس متن واقع کی حیث وضعیت ماہیت ہے۔ تو پس جو حیثیت متن ہے آپ اس کو عرض مقولی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرض تحلیلی ہے، درست ہے۔ اچھا، تو مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصلاً ہمارے اعتبار سے اس قاعدے کی یہاں پر جگہ نہیں ہے۔ یہ جو قاعدہ فرعیت کے عنوان سے ایک اشکال کیا جاتا ہے، ہماری بحث کے لحاظ سے اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ قاعدہ فرعیت وہاں پر ہے جہاں پر ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے۔ اصلاً یہاں پر ثبوت و شیء لشیء نہیں ہے، ثبوت الشیء ہے، لہٰذا اس قاعدے سے ہم اور اس قاعدے کی وجہ سے جو معضل اور اشکال پیش آ رہا تھا اس کا جواب روشن ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے جو بعض افراد آئے ہیں اور انہوں نے اپنے
طریقے سے اس اعتراض کا جواب دینا چاہا ہے، کیونکہ بالآخر جب آپ وجود کو ماہیت پر حمل کرتے ہیں تو قاعدہ فرعیت کہتا ہے کہ موضوع کو پہلے ہونا چاہیے۔ اب جب آپ کہہ رہے الماہیت موجودن یا آپ کہہ رہے الانسان موجودن، تو اس الانسان کو اس موجودن سے پہلے ہونا چاہیے، موجود ہو تبھی تو اس آپ معمول کو اس پر حمل کریں گے۔ خوب سوال، پس یہ معروض پہلے ہونا چاہیے، معروض پہلے وجود رکھے تب اس معمول کو آپ اس پر حمل کر سکتے ہیں۔ سوال، وہ جو وجود موضوع کے لیے یعنی ماہیت کے لیے ثابت ہے، آیا یہ وہی محمول والا وجود ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر وہی محمول والا وجود ہے تو تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور وجود کے ذریعے سے موجود ہے تو پھر وہاں پر بھی ایسے ہی قضیہ بنے گے، وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ انسان موجود ہے۔ خب انسان موجود ہے تو وہاں پر بھی اس دوسرے موجودن سے پہلے انسان کے لیے وجود ہو، پھر آپ اس کے لیے تیسرا فرض کریں گے، پھر چوتھا فرض کریں گے وَهَلُمَّ مَجَرًا، تو یہ اشکال لازم آئے گا تسلسل، یا تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا۔ تو ہم نے تو جواب دیا کہ بابا اصلاً اس اشکال کی نوبت ہی نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہاں پر اصلاً ثبوت و شیء لشیء نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فقط ثبوت الشیء ہے، لہذا قاعدے سے تخصصاً خارج ہے، موضوعاً خارج ہے، قاعدہ اس کو شامل ہی نہیں ہے۔ خب بعض اور افراد آئے اور ان لوگوں نے اس کا جواب دینا چاہا کہ کل ہم نے ایک جواب امام فخر رازی کا ذکر کیا تھا کہ امام فخر رازی کہتے ہیں کہ بابا یہ جو ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ ما من شیء الا وقد خص، کوئی قانون اور کوئی عموم نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تخصیص اس کو لگائی جا سکتی ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس قاعدے کو تخصیص لگاتے ہیں، ہر جگہ پر درست ہے سوائے اس مورد کے، جہاں پر وجود کو آپ ماہیت پر حمل کریں وہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہے۔ تو ہم نے جواب دیا کہ نہ، یہ وہی اصولی اور نقلی قسم کی ذہنیت ہے کہ جس نقلی ذہنیت کے مطابق قواعد اعتباری کو ہم آتے ہیں اور عمومات اور اطلاقات کو آ کر تخصیص لگاتے ہیں، یہاں پر بھی یہی کام کر رہے ہیں، جبکہ عقلی احکام تخصیص بردار نہیں ہے۔ یعنی عقلی احکامات میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ قاعدہ درست ہے مگر اس مورد میں تخصیص ہے اس کو، نہ، عقلیت الاحکام لا تخصص، عقلی احکام تخصیص بردار نہیں ہوتے اور وہاں پر تخصیص نہیں لگتی، کیونکہ عقلی احکام میں جو معمول ہوتا ہے وہ اصل میں موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے ہوتا ہے۔ خب عوارض ذاتیہ کو آپ موضوع سے کسی بھی مورد میں جدا نہیں کر سکتے۔ خب یہ پہلا اعتراض اور پہلا جواب اور پہلے جواب پر اعتراض۔ دوسرا جواب محقق دوانی کا ہے۔ محقق دوانی کہتا ہے کہ بابا ہم کہہ رہے ہیں درست ہے کہ ثبوت و شیء لشیء، جو آپ اس قانون کو ذکر کریں، ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ اگر ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے تو معروض کو ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، ولو اسی معمول کے ذریعے سے، ضروری نہیں ہے کہ معمول سے پہلے ہو، جس وقت آپ اس معمول کو موضوع کے لیے ثابت کریں اسی وقت موضوع کو ہونا چاہیے، ولو اسی معمول کے ذریعے سے۔ لہذا قاعدہ فرعیت یہ کہتا ہے ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت لا ولو بہذا ثابت، اگر ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے تو یہ مستلزم ہے کہ مثبت اللہ بھی ثبوت پیدا کرے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مثبت اللہ کا وجود پہلے سے ہو، اگرچہ اسی معمول کے ذریعے سے، اگرچہ اسی ثبوت کے ذریعے سے وہ ثابت ہو جائے، یہ کافی ہے۔ خوب، تو اس مثال میں الانسان و موجود میں یہاں پر بھی آپ کا جو مثبت اللہ ہے وہ ثبوت پیدا کرتا ہے لیکن اسی معمول کے ذریعے سے۔ خوب، بس اعتراض وارد نہیں ہے اور اشکال کا جواب ہو گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جواب بھی جو محقق دوانی کا ہے، خب یہ جواب بھی اتنا مزیدار نہیں ہے، کیونکہ آغا آپ نے تو قاعدہ فرعیت کو تبدیل کر دیا، خب آپ نے قاعدہ فرعیت کا انکار کر دیا، آپ نے اپنی طرف سے کوئی نیا قاعدہ استلزام کے نام سے بنا ڈالا، وگرنہ قاعدہ فرعیت کے اعتبار سے یہ اشکال وارد ہے، اور یہ جو استلزام کی بات کر رہے ہیں یہ اصلاً قاعدہ فرعیت کا انکار کرنا ہے۔ خب یہ محقق دوانی کا جواب۔
یہاں پر ایک اور جواب نقل کرتے مرحوم علامہ، وہ ہے سید صدر الدین دشتقی شیرازی کا، کہ یہ 10ویں قرن کی شیراز کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ انشاءاللہ وجود ذہنی کے بعد میں ہم سید صدر الدین دشتقی کا تھوڑا سا تعارف کرائیں گے، یہاں پر ابھی تعارف نہیں کراتے۔ خوب وہ جواب دیتے ہیں کہ آغا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ایک طرف سے اس نقطے کو آپ سمجھ لیں کہ سید صدر الدین دشتقی شیرازی اصالت الماہوی ہے، اس کے اعتبار سے خارج میں کون سی چیز تحقق رکھتی ہے؟ ماہیت۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس کے اس نقطے کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغا یہ جو موجودن ہے، الانسان موجودن، یہ حقیقت میں یہ جو موجودن ہے مشتق واقعی اور حقیقی نہیں ہے، ایک سوری اور ایک لفظ سا آپ نے بنایا ہوا ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ مشتق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ مثلا جیسے ضاربن دیکھیں، خوب یہ مشتق واقعی ہے، ضاربن یعنی ذاتن ثبت لہ الضرب، خوب یعنی آپ یہاں پر ضرب کو ایک ذات کے لیے ثابت کر رہے ہیں، تو خوب طبعاً یہاں پر اس ذات کو ضرب سے پہلے ثابت ہونا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں فلان ضاربن تو یہ واقعاً مشتق واقعی اور حقیقی ہے، اس ضرب سے پہلے اس ذات کا ثبوت ضروری ہے، یہ مشتق حقیقی ہے، واقعی مشتق ہے۔ لیکن جو موجودن ہے یہاں پر مشتق حقیقی نہیں ہے، موجودن ضاربن کی طرح تھوڑی ہے کہ جیسے ضاربن میں آپ کہہ رہے تھے ذاتن ثبت لہ الضرب، یہاں پر موجودن میں آپ نہیں کہہ سکتے ذاتن ثبت لہ الوجود، نہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کہتے کہ وجود ایک واقعیت رکھتا ہے پھر ایک ذات کے لیے ثابت ہے، اس صورت میں اشکال لازم آتا۔ لیکن ہماری نظر کے اعتبار سے تو وجود اصلاً ثبوت نہیں رکھتا، نہ خارج میں ثبوت رکھتا ہے، خارج میں بھی ماہیت تحقق رکھتی ہے، نہ ذہن کے اندر تحقق رکھتا ہے۔ موجودن اس معنی میں کہ ذات ثبت لہ الوجود، اس معنی میں اصلاً ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک سادہ سا معنی ہے جس کو آپ فارسی زبان میں ہست کہتے ہیں، خوب ایک ذہن نے جعل کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، لہذا اصلاً کوئی شے دوسری شے کے لیے ثابت نہیں ہو رہی، یعنی واقعاً وجود ماہیت کے لیے ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ خب جب وجود ماہیت کے لیے ثابت ہی نہیں ہو رہا تو قاعدہ فریت کی کیا بات، اشکال کہاں سے لازم آئے گا؟ جب ایک شے دوسری شے کے لیے ثابت ہوگی تو آپ کہیں گے نا مثبت اللہ پہلے ہونا چاہیے، یہاں پر اصلاً ثبوت مطرح نہیں ہے۔ خوب، لہذا اس اعتبار سے سید سند اصلاً بات سے باہر چلے آتے ہیں۔ خود یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس مبنا کے مطابق بول رہا ہے، یہ اصالت الماہیت کے مبنا کے مطابق بول رہا ہے، کہ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مبنا ہی اصلاً غلط ہے، اور اس مبنا کے علاوہ بھی ایک امر بدیہی کا انکار کر رہے ہیں۔ بابا واقعاً موجودن ایک مشتق ہے، جس مشتق کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ذہن میں نہ خارج میں، خوب یہ مبنا ہی غلط ہے۔ اور ایک اعتراض جیسے کہا جائے وہ واضح طریقے سے اس پر ہے، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے، جیسے کہ استاد امینی نژاد بھی کہتے ہیں کہ بابا یہ جو اصالت الماہیت کے قائل ہے، خوب ان لوگوں کے لیے تو اعتراض کا جواب دینا بالکل آسان تھا۔ بھائی مثلا آپ دیکھیں جو شیخ اشراق کی طرح اصالت الماہوی ہے تو وجود کو ایک امر اعتباری اور کاملاً ذہنی سمجھتے ہیں، خوب ان لوگوں کے اعتبار سے تو اشکال کا جواب بالکل آسان ہے نا۔ بھائی الانسان و موجودن میں اشکال اصلاً آتا ہی نہیں ہے، میں اصالت ماہیت کا قائل ہوں، خارج میں ماہیت کے لیے وجود تھوڑی ثابت ہے، خارج میں اصلاً وجود ہے ہی نہیں، وجود ایک امر ذہنی ہے۔ خوب یہ ایک ذہن کی بناوٹ ہے، ذہن نے آ کر اس طریقے سے جال کیا اور ایک قضیہ بنا ڈالا ہے۔ خوب حقیقت اور واقعیت میں نہ ان کے ماہیت ہو اور پھر اس کے لیے وجود کو ثابت کرے۔ خوب ایسے راحت اور آسان طریقے سے جواب دے سکتے تھے اصالت الماہیت کے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ لوگ اس طریقے سے جواب نہیں دیتے۔ علی حالٍ، یہ سید سند کا جواب۔
ایک اور جواب جو بعض متکلمین نے دیا ہے کہ وہ بھی تقریباً اسی اصالت الماہیت کی ذہنیت پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آقا جب آپ موجودن کہتے ہیں نا، ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں. ایک مفہوم عام میں وجود، درست، اور ایک حصہ وجود، اور ایک فرد. بس ہمارے پاس تین چیزیں ہیں. ایک اصل مفہوم عام میں وجود جسے آپ موجودن کہتے ہیں، ایک مفہوم، اور دوسرا حصہ وجود. حصہ وجود وہی مفہوم عام ہے جب اس کو ماہیت کی طرف آپ اضافہ کریں. وجود انسان، وجود فرس، وجود حجر، یہ جیسے اس مفہوم عام کو ماہیتن کی طرف آپ اضافہ کرتے ہیں تو حصہ وجود میں آتا ہے. اور تیسری چیز ہے فرد. خوب، فرد کیا ہے؟ فرد یعنی یہ، فرد کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھے. ہمارے پاس آقا جب بھی ایک شے کو مقید کرتے ہیں تو وہاں پر ایک تقیید ہوتی ہے اور ایک قید ہے، درست ہے، اور ایک مقید ہے. جب بھی کسی چیز کو مقید کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تین: مقید، تقیید اور قید. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے. جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اچھا، اب ہمارے محل بحث میں آئے تاکہ اس نقطے کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں. مثلا ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ فلاں بندہ اصفہانی ہے. کیا ہے؟ اصفہانی ہے. خوب، یہاں پر ایک بندہ ہے کہ مثلا زید، آپ کہہ رہے ہیں کہ زید اصفہانی ہے. خوب، زید کو مقید کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ اصفہان کے ساتھ. خوب، زید مقید، اور اصفہان کے ساتھ جو اس کی تقیید لگا رہے اصفہانی، یہ تقیید ہے، اور خود اصفہان وہ قید ہے. درست ہے؟ آپ جب زید کو کہتے اصفہانی تو یہاں پر زید مقید اور اصفہانی تقیید، وہ اصفہان قید. یہاں پر غور کریں، جب زید کو آپ کہتے ہیں اصفہانی تو تقیید مقید میں داخل ہے لیکن قید خارج ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ زید اصفہانی، تو اب اصفہان کے ساتھ جو تقید ہے وہ اصفہانی میں داخل ہے لیکن خود قید یعنی اصفہان وہ خارج ہے. اس کو کہتے ہیں کہ تقید داخل ہے اور قید خارجی ہے. درست؟ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مقید کرتے ہیں، تقید اور قید دونوں داخل ہوتے ہیں. مثلا جیسے نماز کی مثال دوں میں آپ کو. خوب، نماز کی مثال میں آپ کیا کریں؟ نماز کی مثال میں ہم کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. اب نماز مقید ہے تکبیرۃ الاحرام سے، یہ تقید نماز کے اندر داخل ہے، اور قید یعنی تکبیرۃ الاحرام یہ بھی داخل ہے. درست ہے؟ جہاں پر تقید اور قید دونوں داخل ہوں اس کو اصطلاحاً آپ جز بھی کہتے ہیں. جیسے تکبیرۃ الاحرام. اب یہ تکبیرۃ الاحرام نماز کے لیے جز ہے. جز کی تحلیل یہ ہوتی ہے کہ مرکب کے اندر اس جز کا تقید اور قید دونوں داخل ہوتے ہیں، جیسے تکبیرۃ الاحرام. لیکن جہاں پر تقید داخل ہو قید خارجی ہو اس کو اصطلاحاً آپ شرط کہتے ہیں. مثلا نماز مقید ہے وضو کے ساتھ، یہاں پر نماز میں وضو کا تقید داخل ہے لیکن خود قید یعنی وضو وہ خارج ہے. اس کو اصطلاحاً شرط بھی کہتے ہیں. شرط میں ایسے ہوتا ہے کہ تقید داخل ہوتا ہے لیکن خود قید خارجی ہوتی ہے. تو اب آتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھیں آقا ایک ہے مفہوم عام، درست ہے،
اور ایک ہے حصہ اور ایک ہے فرد۔ اب ایک ماہیت کو اگر مد نظر آپ رکھیں، اس کا ایک مفہوم عام، خوب جیسے مثلاً آپ فرض کریں ماہیت کو چھوڑیں، خود وجود کو مثال لے لیں۔ وجود کے اندر ایک کیا ہے؟ مفہوم عام وجود، اور ایک ہے حساس۔ حساس یعنی یہی مفہوم وجود ایک ماہیتن کی طرف مضاف ہو، وجود انسان۔ اور ایک ہے آغا فرد۔ فرد کے اندر وہ مفہوم عام، تقید اور قید تینوں چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ درست ہے آغا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متکلمین جواب دیتے ہیں کہ مفہوم عام اور حساس کاملاً امر ذہنی ہے۔ اگر خارج کے اندر فقط فرد موجود ہے، درست ہے؟ خارج کے اندر کون موجود ہے؟ خارج کے اندر فقط فرد موجود ہے، لہذا یہ مفہوم عام میں وجود اور حساس یہ فقط ذہنی امور ہے۔ لہذا خارج میں ایسے نہیں ہے کہ ایک شے ہو جدا گانا پھر اس کے لیے یہ وجود جو مفہوم عام ہے یا حساس کی شکل میں اس کے لیے ثابت ہو، تاکہ آپ کو ضرورت پڑے ثبوت و شیء لشیء کی۔ یہ ایسے جواب دیتے ہیں کہ بہرحال اس کا جواب بھی بالکل روشن ہے کہ یہ بھی وہی اصالت الماہیت کی بنیاد پر ہے، اور اصالت الماہیت کی بنا پر اصل وجود کے ثبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ بابا ان جوابوں میں سے کوئی بھی جواب فائدہ مند نہیں ہے، فی نفس ہی باطل ہے، مسئلے کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ اگر صحیح جواب دینا چاہتے ہو، صحیح جواب معلوم کرنا چاہتے ہو، تو صحیح جواب وہی ہے جو ہم نے پہلے دیا ہے کہ یہاں پر اصلاً ثبوت و شیء لشیء مطرح نہیں ہے، بلکہ خود ثبوت و شیء مطرح ہے۔ خوب عبارت کو دیکھیں، وقد استر هذا الاشکال بعضهم، اس اشکال نے بعض کو مجبور کیا، کہ اس بعضهم سے مراد امام فخر رازی ہیں۔ کس چیز پر مجبور کیا؟ الى القول بان القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماہیہ، کہ آقا یہ جو قاعدہ ہے یہ تخصیص خوردہ ہے اس مورد کے ساتھ کہ جب وجود کو ماہیت کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ خوب اس مورد میں قاعدے نے تخصیص کھائی ہے، امام فخر رازی کہتے ہیں۔ وبعضهم، اور بعض کو، کہ اس بعض سے مراد محقق دوانی ہے، بعض کو مجبور کیا الى تبدیل الفرعیت بالاستلزام، کہ وہ آئے اور فرع و مثبت لا کی جگہ پر مستلزم کا کلمہ لے کر آئے، یعنی کہیں کہ الحق ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت لا۔ اگر ایک شے اگر دوسری شے کے لیے ثابت ہو تو یہ مستلزم ہے اس بات کی کہ مثبت اللہ بھی ثابت ہو، ولو بہذا ثابت، اگرچہ اسی معمول کے ذریعے سے، پہلے ضروری نہیں ہے۔ وثبوت الوجود للماہیہ مستلزم لثبوت الماہیت بنفس هذا الوجود، اور یہ جو وجود کو آپ ماہیت کے لیے ثابت کرتے ہیں یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ ماہیت ثابت ہو، ماہیت ثابت ہو ولو بنفس هذا الوجود، اسی معمول کے ذریعے سے، پس فلا اشکال ہے، اشکال نہیں ہے۔ وبعضهم، اور بعض کو اس اشکال نے مجبور کیا کہ اس بعضهم سے مراد سید دشتقی ہیں، صدر الدین دشتقی شیرازی، ان کو مجبور کیا اس بات کی طرف الى القول بان الوجود لا تحقق له، اگر وجود کا اصلاً تحقق نہیں ہے، ولا ثبوت فی الذہن ولا فی خارج، نہ ذہن میں ثابت ہے نہ خارج میں ثابت ہے۔ خوب اصلاً یہ مشتق صوری ہے، اصلاً ثبوت نہیں ہے، تائین کہ آپ کہیں کہ ماہیت پہلے ثابت ہو پھر اس کے لیے وجود کو ثابت کریں۔ خوب یہ وہی اصالت الماہیت کی بنا پر ہے۔ وَلِلْمَوْجُودِ مَعْنًا بَسِيطٌ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَارِسِيَّةِ بِهَاسْتِ، اگر موجود کے لیے ایک بسیط اور سادہ سا معنی ہے کہ جس کو آپ فارسی زبان میں ہست کہتے ہیں۔ والاشتقاق صوری، لفظی اشتقاق ہے، یعنی موجود میں حقیقتاً ذات ثبت لہ الوجود ہے ہی نہیں، پس فلا ثبوت لہ، پس اس کے لیے اصلاً کوئی ثبوت کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ یتوقف علی ثبوت الماہیہ، تعین کہ آپ کہیں کہ یہ معمول میں جو موجود آپ نے کہا ہے یہ متوقف ہے اس بات پر کہ پہلے ماہیت ثبوت رکھتی ہو، اصلاً موجود ثبوت نہیں رکھتا۔ وبعضهم، اور بعض متکلمین کو مجبور کیا اس بات کی طرف
الی القول بان الوجود لیس له الا المعنى المطلق، اگر وجود کا ایک معنی مطلق ہے، معنی عام ہے، وہو معنی الوجود العام، خوب وہی معنی ہے عام میں وجود، جو مفہوم وجود ہے عام، والحساس، اگر وجود کا کچھ حصص ہے، حصہ ہے، حصہ کیا ہے، وہو المعنی العام مضافا الی ماہیت، ماہیت وہی مفہوم وجود کہ آپ اس کو ماہیت، ماہیت کی طرف اضافہ کرتے ہیں، وجود انسان، وجود فرس، بحیث یکون التقیید داخلا والقید خارجا، اس ماہیت، ماہیت کی تقیید اس وجود انسان میں یعنی مقید میں داخل ہے، لیکن قید وہ جو ماہیت ہے وہ خارج ہے۔ کہ عرض کیا کہ جیسے مثال اس کی میں نے دی آپ کو اصفہانی، اگر شرائط جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، مشروط میں شرط کا تقید داخل ہوتا ہے لیکن خود شرط وجوداً خارج ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْفَرْدُ وَهُوَ مَجْمُوعُ الْمُقَيَّدِ وَالتَّقْيِيدِ وَالْقَيْدِ فَلَيْسَ لَهُ ثُبُوتٌ، لیکن فرد کہ جو مقید، تقیید، قید ان تینوں کا مجموعہ ہو اس کا اصلاً ثبوت نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسی ہے جو مفہوم عام میں وجود، پھر اس ماہیت کے ساتھ تقید، پھر وہ ماہیت بھی، تینوں اس میں داخل ہو اور اس طریقے کی کوئی چیز موجود ہو، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ خوب اصلاً بعض کوئی ختم کر دیتے ہیں یہ۔ وَشَيْءٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَجْوِبَةِ عَلَىٰ فَسَادِهَا لَا يُغْنِي طَائِلًا، فرماتے ہیں کہ ان اجوبہ میں سے کوئی بھی جواب باوجود اس کے کہ فی نفس فاسد ہے، لا یغنی طائلاً، کوئی فائدہ نہیں دیتے، کوئی فائدہ نہیں دیتے، کسی مطلب کو ہمارے لیے حل نہیں کرتے، کسی غرض سے ہمیں مغنی اور بے پرواہ نہیں کرتے۔ والحق فی الجواب ما تقدم، اور جواب حق وہی ہے جو پہلے گزر چکا۔ کیا گزرا؟ من ان القاعدۃ انما تجری فی ثبوت شیء لشیء لا فی ثبوت الشیء، آگاہ یہ قاعدہ وہاں پر جاری ہوتا ہے جہاں پر ثبوت شیء لشیء ہو، نہ کہ اصل ثبوت الشیء کے مورد میں۔ وبعبارۃ اخری مجرى القاعدہ هو الحلیۃ المرکبہ دون الحلیۃ البسیطہ، اگر قاعدے کے جاری ہونے کی جگہ حلیہ مرکبہ ہے، حلیہ مرکبہ یعنی کیا؟ جس کا مفاد ہوتا ہے ثبوت و شیء لشیء، جہاں پر ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے، نہ کہ حلیہ بسیطہ کہ جس کا مفاد ہوتا ہے ثبوت الشیء۔ یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اگر ایک قضیے میں معمول مطلق وجود ہو یعنی موجود ہو اس کو کہتے ہیں حلیہ بسیطہ، اور اگر معمول مطلق وجود نہ ہو بلکہ وجود مقید ہو اس کو کہتے ہیں حلیہ مرکبہ، جیسے الانسان عاقل، الانسان ضاحک، درست؟ قاعدہ حلیہ مرکبہ میں جاری ہوتا ہے نہ حلیہ بسیطہ میں، کما فی ما نانفی، جیسے ما نانفی ہے کہ ما نانفی کا مورد کون سا ہے؟ حلیہ بسیطہ کا مورد ہے۔ خوب، بس علامہ کے اعتبار سے قاعدہ تخصصاً خارج ہے، لیکن بقول استاد امینی نژاد کے تعلیقے میں جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں علامہ نے جو ابتدا میں جواب دیا تھا اور جو آخر میں جواب دیا ہے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک رسالہ لکھا اس موضوع پر، رسالۃ اتصاف الماہیت بالوجود، کہ یہ ماہیت وجود کے ساتھ کیسے متصف ہوتی ہے۔ ملا صدرہ کا اس پر رسالہ ہے، وہاں پر یہ جواب جو علامہ نے دیا ہے کہ یہ قانون اصلاً جاری نہیں ہے، تخصصاً خارج ہے، ملا صدرہ نے اس جواب کو جواب متوسط قرار دیا ہے۔ جواب نہائی ملا صدرہ کا اور ہے، وہ جواب نہائی علامہ کی جو عبارت کے آغاز میں کچھ ٹکڑے ہیں اس جواب نہائی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جواب نہائی اور آخری جواب یہ ہے کہ آغا اصلاً یہاں پر عکس الحمل ہے، یعنی در حقیقت حاصل موجود و انسانون ہے، حقیقت اور واقع میں اس طریقے سے ہے کہ یہ موجود فلا ماہیت رکھتا ہے، در حقیقت اس موجود خاص کے لیے ماہیت کو آپ ثابت کرتے ہیں، برعکس ہے، نہ کہ ماہیت کے لیے آپ وجود کو ثابت کرتے ہیں۔
اگر قضیہ تو ہم بناتے الانسان موجود ان کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انسان کا ذہن ماہیات سے، تعینات سے، محدودیتوں سے انس رکھتا ہے، اس وجہ سے قاعدہ ایسے بناتے ہیں، وگرنہ اصلاً اصالت ماہیت کی بنا پر یہ وجود بالذات موجود ہوتا ہے جس سے آپ ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ بس یہ جو جواب نہائی اور حقیقی ہے، اس جواب کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ یہاں پر ماہیت اعراض تحلیلیہ میں سے ہے، مانتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہاں پر قضیہ برعکس ہے۔ خب یہ جواب ملا صدرہ کا نہائی جواب ہے جو علامہ نے آغاز میں اشارہ کیا، لیکن آخر عبارت میں اس متوسط جواب کو جو ملا صدرہ کا متوسط جواب ہے وہی جواب علامہ قرار دیتے ہیں، گویا کہ علامہ اس متوسط اور ملا صدرہ کے نہائی جواب کو ایک ہی جواب سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ اس طریقے سے الحمدللہ بحث تمام ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد و